جس کی پہلے لکھی گئی تھی، اور میں نے دیکھا اس جنازے میں 4 خانہ دینے والے تھے اور 2-4 لوگ اور ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار یہ کس خوش نصیب کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا غریب ہے۔ آج تو ہمارے جنازوں کی بھی قیمت رکھتی ہے ساری۔ آج غریب کے جنازے کو کوئی کاندھا دینے تیار نہیں۔ امیر کا کتا مر جائے تو روٹی اسی کے گھر کھاتا ہے، کیونکہ سیٹھ کا کتا مرا ہے۔ یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے۔ غریب کے جنازے تک پڑھنے تیار نہیں ہم، مگر جانتے ہو عزتیں مجموع سے نہیں ملا کرتی، عزتیں رب کے فضل سے ملا کرتی۔ تاکہ اس خوش نصیب کا جنازہ ہے یہ کہنے لگا تھا بڑا غریب، اتنا غریب تھا کہ کوئی اس کے جنازے تک میں نہیں آیا، لیکن یہ دولت کا غریب تھا، سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور پورا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ سمجھ گئے؟ یہ پہلی قبر بن گئی۔ کہنے لگا میں نے دوسرے کا انتظار کیا۔ جب دوسری قبر کی باری آئی، وہ جس کو طاقت نظر کشادہ لکھا گیا تھا، کہنے لگا میں جنازہ دیکھنے کا، اب کون آئے گا؟ اس نے بتایا پھر ایک جنازہ لایا گیا۔ اس جنازے کے ساتھ صرف 4 بندے تھے اور وہی جنہوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا، اور انہوں نے وہ قبر آ کے خریدی جس کو طاقت نظر کشادہ رکھا گیا تھا۔ میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح یہ کون خوش نصیب ہے، کس کا جنازہ ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یار یہ ہماری بستی کا بھی نبی ہے، ہم اسے جانتے تک نبی ہیں لیکن پردیسی ہے، مسافر تھا، ہماری بستی میں آ کے مر گیا تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، یہ تو ایسا اجنبی ہے کہ ہم نے اس کے کفن کا انتظام چندے سے کیا ہے، قبر کا پیسہ بھی اسی چندے سے دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، اللہ اکبر۔ قبر کھودنے والے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں لوگے؟ تمہیں تو ہم پیسہ دیں گے۔ تو اس نے کہا وہ یار میری کیا ضرورت ہے، جس کو عزت خدا دے دے میں اس کے گھر کی قیمت کیسے وصول کر سکتا؟ نہیں چاہیے پیسہ۔ کہا کیا بات ہے؟ ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا بس میں اتنا جانتا ہوں، یا تو یہ مصطفیٰ کا عاشق گیا ہے اور یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا ولی گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ 2 قبریں ہو گئی، اب تیسری کی باری آئی جس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی۔ غور کرنے والی بات ہے، یہ روایتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ 40 بندے ہوں تو مغفرت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے یہ بات، میں انکار نہیں کرتا، مگر غور کرنا اس بات پر بھی جب پوچھا گیا کہ یہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اور یار اپنے آپ کو ناپ کے دیکھو 5-6 فٹ کے ہو گئے، اور اتنی جگہ میں بند کرنے کے لیے کتنا مسالہ بنانا پڑے گا۔ خیال کرو تیسری قبر کی باری آئی، کہنے لگا میں تو بیٹھا تھا اپنی جگہ پہ، میں نے دیکھا ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں کی بھیڑ تھی پیچھے، طاقت نظر لوگوں کا ہجوم آ رہا تھا اور جنازے پہ بھی مخملی چادر پڑی تھی۔ میں نے ایک کو الگ بلا کے پوچھا یار بتا تو صحیح یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر کی بیوی کا جنازہ ہے۔ کہا پتا اس کے عمل کیسے تھے؟ اس نے بتایا عمل نہ پوچھ، ہم اتنا جانتے ہیں اس کو دولت نے بگاڑ رکھا تھا، اس کے گھر میں دولت تو تھی لیکن اس کے گھر کے سجدوں سے مسلح خالی تھے، اس کے گھر میں قرآن تو تھا لیکن رکھ کے الماری میں میلا ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، دھول چڑھ گئی قرآن کو، اسے میگزینیں کھولنے کا وقت تھا، پھر اس کو میگزینیں کھولنے کا وقت تھا، اس کو اپنی زندگی کی ہسٹری اور دنیا کی کہانی کا وقت تو تھا لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا کہ اس کے تعلقات خدا رسول کے علاوہ ہر دنیا دار سے تھے۔ پتا تو نے کیوں پوچھا؟ کہا یار انجام اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہا یار تجھے کیا بتاؤ کہ جتنے جنازے میں آئے ہیں اس کی شان کی وجہ سے نہیں آئے ہیں بلکہ دولت کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ یار پتا تو صحیح اس کے جنازے کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں لیکن قبر اتنی چھوٹی ملی ہے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے جنازے کو پڑھانے کے لیے بے شک قاری صاحب آ جائیں گے، صوفی صاحب آ جائیں گے، مفتی صاحب آ جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ بخش دیا
دیا جائے گا. اور یار چیتے کی قبر کی تیاری کر لے, عمل میں بہتر کر لے کہ فرشتے قبر میں آ کر کے بعد میں اٹھائے, مصطفیٰ آ کر کے سیدھے سے تجھے اترنے لگانے کے لیے. مگر جوان کھیل کتنا کھیلے گا جوا, ڈوب شراب میں کتنا ڈوبے گا. اگر شراب پیتا ہے تو پھر سوچ حضور سے حوض کوثر کیسے مانگے گا, جام کیسے مانگے گا, سوچنا پڑے گا. اور ساتھی وقت ہوتا تو میں تم سے بات کرتا. بدلو جوان اپنے طریقے, اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں دھوکا ہے, صرف ایک چیز میں سچائی ہے, اور رشتہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ. جوان آقا سے رشتے مضبوط کر لو, ورنہ سوچ لینا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو یار ایک ہی تو رشتہ ہمارے پاس ہے. کون سا رشتہ؟ عمل تو اچھے نہیں ہے, گناہ کرتے, پاپ کرتے, ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتے رہے, لیکن ہم اتراتے پھر بھی کس بات کو جانتے ہو کہ ہم حضور کے دامن سے وابستہ. یہی ایک رشتہ ہے نا کہ ہم حضور کے دامن سے وابستہ ہے. حضور ہمارے ہیں, ہم حضور کے ہیں, یہی ایک رشتہ ہے. لیکن ہم نے اس رشتے کو بھی تار تار کر دیا. کیسے؟ آخری بات بتا کر کے بات ختم کرنے لگا. جانتے ہو کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم جب بیٹی کا رشتہ کرتے نا تو عقیدہ نہیں دیکھتے. بیٹی کا رشتہ کرتے تو ہم دولت والا دیکھتے. ہم دولت والا دیکھتے, بیٹی کا رشتہ کرتے تو کہ یار دیکھیں کتنا امیر ہے یہ جس کے آپ بیٹی دینے جا رہے ہیں, اور یار دولت نہ دیکھتے, مصطفیٰ کی محبت دیکھتے. اگر تم نے بد مذہبوں کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیا تو سوچو قیامت میں مصطفیٰ کو کیا جواب دو. یہ نسبت بھی ختم ہو جائے گی جو حضور سے محبت کی نسبت ہے, یہ نسبت بھی ختم ہو جائے گی. یاد رکھو ایک جنگ کا موقع تھا, کافروں نے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو تانے دیے اور کہنے لگے تمہاری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے, تمہارے کپڑے پھٹے ہیں, کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں, ہمارے پاس دیکھو اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, ہم شوربے پی رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے اور تم تو ہم سے نیچے ہو. میرے نبی نے فرمایا حسان بن ثابت, جی یا رسول اللہ, فرمایا جا میرے شیر جا کے جواب دے. حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگو تم کیا سمجھتے ہو عزتیں اچھے کپڑوں سے ہوتی ہیں, عزتیں اچھے کھانے سے ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا دنیا کی ساری بلندیوں سے بلند چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے سینے پہ مدینے والے مصطفیٰ کا پیار موجود ہے. تو جوان نبی کا پیار دل میں بسا, گناہوں سے توبہ کر دے, زناکاریاں بند کرو, شراب نوشی بند کرو. اگر نبی کے غلام ہونا تو پھر حلال کھاؤ, حرام کی طرف قدم نہ بڑھاؤ, اور ڈنڈی نہ مارو. مارکیٹ میں بڑی بےایمانی کر رہے ہیں, اللہ توفیق دے عمل کی. جس کا دیکھو پاٹ پاٹ لو تو 900 گرام نکل گیا. اب تو اتنی لمبی لمبی مار دی لوگوں نے, 700 گرام کے 1-1 کلو میں پاٹ چلا رہے ہیں. تو یار یہ نہ حساب دینا, ایک حساب دینا. اور بےایمانی سے کبھی بھلے نہیں ہوتے, کسی کا حق مار کے کبھی سکون نہیں ملتا. خدا کی قسم محنت کا لقمہ لا, 1 روپیہ لا, محنت کا کما کے لا, اللہ اس میں اتنی برکتیں دے گا کہ ساتھ رشتوں کے لیے کافی ہو جائے. لیکن ایمان کمزور ہو گئے ہمارے, نعرے مضبوط ہو گئے, نعرے وہ لگا لیں گے, ایمان کمزور رہ جائیں گے. ہاتھ چوموا لو, پیر پکڑوا لو, یہ سوچتے کہ اگر اس مولوی کے پیر چوم لیے تو جنتی ہو گئے. اچھی بات ہے تو یار کچھ پلے بھی تو رکھو نا, عمل بھی تو کچھ ہو. خالی چوما چاٹی سے اگر رتبے بلند ہو جاتے تو ضرورت نہیں تھی تلوار کے نیچے سجدہ کرنے کی. حسین کیا انہیں یہ وظیفہ نہیں معلوم تھا؟ تو میرے پیر چوم کے سمجھتا جنتی ہو گیا, اور انہوں نے تو ساری زندگی مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کی تھی. کیا انہیں یہ سبق یاد نہ تھا؟ اور جس کو زبان مصطفیٰ نے بچائی ہو, کیا انہیں یہ سبق یاد نہ تھا؟ وہ سب جانتے تھے, لیکن خدا کی قسم سچ تک سر رکھا تھا نا تو یہ جملے تھے, یا اللہ حسین تو تیری رضا پہ راضی ہے, تو بھی بتا دے حسین سے راضی ہے کہ نہیں.
اتنا کہنے کے بعد آواز آئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یار یہ ان کے مقدر تھے کہ جن کو مجھتے کے لیے اللہ کا قرآن ہواؤں میں گونجتا تھا۔ آج تیری میری کیا تیاری ہے کوئی تیاری؟ اٹھنے سے پہلے سوچ لینا تھا آخرت کی کتنی تیاری کر کے بیٹھے، کتنی تیاریاں کی ہیں، اور حرام لقمہ حلق سے اتارنے سے پہلے سوچ لیا کر مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ فرمایا گیا اگر زندگی میں ایک گھونٹ شراب کا کبھی پی لیا ہے، سن لو جوانوں، ذرا سی مستی کا چڑھی شراب کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں چھوڑ تو کہتے چھٹتی نہیں، ایسا مسلمان ہے شراب نہیں چھٹتی؟ فرمایا گیا اگر ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اور بنا توبہ کیے مر گیا تو قیامت کے دن ایسی پیاس ہوگی اس کو کہ اس کی زبان لٹک جائے گی، پیاس پیاس کہتے کہتے وہ پانی مانگے گا۔ فرمایا گیا کہ جہنم کے جو قیدی ہوں گے، ایک روایت کے مطابق تو بچھوؤں کا زہر آیا ہے اور اتنا کھولتا ہوگا کہ ہونٹ کے قریب آنے سے پہلے ہونٹ پگھل کے نیچے لٹک جائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق دو زخیوں کے زخموں کی پیٹ ہوگی اور اتنی بدبودار ہوگی کہ اگر ایک بوند زمین پر ٹپکا دی جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے۔ ایسی سخت پیاس ہوگی اور پانی پانی چلاؤ گے، اور یار پینے کے لیے پانی نہیں یہی دیا جائے گا، یہ زہر ہے۔ اور جب پیاس اتنی ہوگی کہ اتنا گرم ہوگا ہونٹ پگھل جائے، لیکن بندہ پھر بھی سے زبان کے قریب لائے گا اور پیے گا، اور پینے کے بعد جیسے پیے گا آنکھیں کٹ جائیں گی، زبان بانٹے گی، اور سوچ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اور شراب جیسی چیزوں سے توبہ کر دو۔ اور جوانوں اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ہمیں جوانیاں اللہ نے سجدوں کے لیے دی ہے، عیاشی کے لیے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں بدماشیوں کے لیے جوانی نہیں دی، اپنی رضا کے لیے جوانی دی ہے۔ اور مسلمان آج دنیا رو رہی ہے، کوئی کہتا ہے یوں کرو تو بھلا ہوگا، یوں کرو تو کوئی بھلا ہوگا، کسی نے کہا یہ پارٹی پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی نے کہا کانگریس سے سمجھوتا کر لو، کوئی بولا سماجوادی سے سمجھوتا کر لو، کوئی بولا کہ اویسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں تمہاری رائے اپنی جگہ ہے، لیکن سنو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان پہ کیا بھروسہ کرنا جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ بنتے ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کسی پارٹی سے نہ چھوڑو، آقا کے نبی کے صدیق سے جو جہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب۔ اور اللہ سبحانہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ اور شراب کو حرام مان لے، توبہ کریں گے شراب سے انشاءاللہ۔ بھائی کوئی نہ بولے جو پیتے ہیں، سارے بولے تاکہ ان کا بھی پردہ رہ جائے۔ بتاؤ شراب سے آئندہ انشاءاللہ بچتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ وہ جوان جوئے میں جانے والے اگر 5 منٹ چاہیے، بس میں ادھر ان سے تھوڑا سا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں، میں سنیں وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یار صبر کرو، اگر زندگی میں دکھ آ جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی اپنی فرمائشیں کی تھی، انشاءاللہ اگر زندگی موقع دے گی، وقت رہے گا تو پھر مکمل بیان کسی بھی وقت میں اپنی فرمائشوں کے مطابق کر دیا جائے گا۔ بس جو ہوگا اللہ تم کو فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر اور تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے نعرہ تو بندے کٹ کے لگاتے ہیں، پھر کلمہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تیجا تو نہیں کروایا میں نے، نہ 40ویں کی باتیں ہو رہی ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے، کوئی یہاں مونڈ بنانے نہیں آیا جاتا، یہاں تو تقدیر جگانے آیا جاتا ہے۔ پھر ذرا ان علماء کو گواہ بنائیے اور کلمہ شریف پڑھیے، زور سے بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔